الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش قسمت ہے وہ آدمی، نیک بخت ہے وہ آدمی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر کرے، جس کا نام لے کر تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر کرے، اس کی گفتگو اور اس کی نصیحت اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن کا حصہ بنا دیں اور امت کو اس کی نصیحت پہ عمل کرنے کا حکم فرما دیں. ہم نے جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی، ان آیات کا تعلق سورۃ اللقمان سے ہے. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر حضرت لقمان حکیم کی زندگی، ان کا تھوڑا سا تعارف ہوگا، اور انہوں نے جو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت فرمائی تھی، ان نصیحتوں کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے. حضرت لقمان یہ نہ تو نبی تھے نہ کوئی پیغمبر تھے، بلکہ ایک عام سے آدمی تھے. بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے یہ خالہ زاد بھائی تھے. اور چونکہ علم و حکمت والے آدمی تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے ایک مضبوط تعلق تھا، تو لوگوں کی دینی رہنمائی یہ فرمایا کرتے تھے. لوگوں کو دین کے اعتبار سے سیدھا راستہ دکھلانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ حبشہ کے رہنے والے، اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سیاہ فام تھے اور موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنے زیادہ خاص نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا بڑا خاص بندہ بنا لیا تھا. اللہ نے ان کو اپنا بڑا خاص بندہ بنایا. معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکل و صورت
اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. اصل ویلیو کس چیز کی ہے کہ انسان کا جو دل ہے، صورت نہ سیرت انسان کی بنی ہوئی ہو. انسان کا دل، اس کے اندر تقوی موجود ہونا چاہیے، اس کے اندر تقوی موجود ہونا چاہیے، اس دل کے اندر اللہ کا ہونا یہ ضروری ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنا بنا لیتے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جو شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنے خاص نہیں تھے، لیکن اللہ نے جو ان کو مرتبہ عطا فرمایا، اس مرتبے کو پہنچنا یہ بہت مشکل کام ہے. ایک تو حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ فرمایا، دوسرا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ تھے کہ حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑا رتبہ عطا فرمایا. مؤذن رسول، مسجد نبوی کے یہ مؤذن تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے، حضور کے ساتھ زندگی گزاری. اور تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جن کا نام مہجع بن صالح تھا. وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے اور بدر کے میدان میں وہ شہید ہوئے تھے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بھی کوئی اتنے خاص نہیں تھے، لیکن اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں جتنی محنت اپنے قلب پر کرنی چاہیے اتنی محنت انسان کو اپنی صورت بنانے پہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آدمی کو شکل و صورت صاف رکھنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ دل کا صاف ہونا اور دل کے اندر اللہ کا ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. ابو لہب بڑا خوبصورت تھا. لہب کسے کہتے ہیں؟ شعلے کو کہتے ہیں. شعلہ سرخ ہوتا ہے نا، تو یہ بھی بڑا سرخ تھا. لیکن حضور کا دشمن، دین کا دشمن، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بددعا اس کے لیے فرمائی ہے، بددعائیہ کلمات. لقمان حکیم شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنے خاص نہیں، حبشہ کے رہنے والے، لیکن اللہ سے کانٹیکٹ اور تعلق بڑا مضبوط تھا. اللہ نے ان کی باتوں کو باوجود اس کے نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ایسے خاص، ایک عام سے آدمی، ایک غلام تھے. کیا تھے؟ غلام. لیکن اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ایک موقع پر ان کے آقا جن کے یہ غلام تھے ان سے کہا کہ یہ بکریاں ہیں، یہ ایک بکری لے جاؤ اور اس بکری کو ذبح کرو، اور اس بکری کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا وہ لے کر آ جاؤ میرے پاس. یہ گئے، ذبح کر کے بکری کو ذبح کیا، اور بکری کی 2 چیزیں یہ لے کر آ گئے. ایک تو بکری کی زبان لے آئے اور ایک بکری کا دل لے آئے. بات ختم ہو گئی جی. کچھ عرصے بعد آقا نے دوبارہ کہا کہ یہ بکری ہے، یہ لے جاؤ، اور اس بکری کے اندر جو سب سے زیادہ بری چیز ہے نا، بری چیز ہے وہ لے آؤ. پہلے اچھی چیز کا کہا، اب کہا کہ جو سب سے زیادہ بری چیز ہے اس کو لے آؤ. یہ گئے، بکری کو ذبح کیا، اور پھر جو آقا کی خدمت کے اندر لے کر آئے وہی زبان اور وہی دل لے آئے. آقا نے کہا جب تمہیں کہا کہ سب سے عمدہ چیز لے آؤ اس کی، تو یہ 2 چیزیں لائے، اور جب تمہیں کہا سب سے بری چیز لے آؤ تو ہم 2 چیزیں یہ لے آئے. بھائی فرق تو ہونا چاہیے نا، بری بھی یہ ہیں اچھی بھی ہیں. تو آقا سے کہنے لگے کہ جب انسان کے اندر یہ 2 چیزیں صحیح ہوں گی نا، جب یہ 2 چیزیں صحیح ہوں گی تو انسان پورا کا پورا صحیح ہو جائے گا، اور جب یہی 2 چیزیں انسان کی خراب ہوں گی نا تو پورا کا پورا انسان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. یہی چیزیں انسان کو اچھا بناتی ہیں اور یہی چیزیں انسان کو کیا بناتی ہیں؟ برا بناتی ہیں. آقا اتنا خوش ہوا کوئی کہنے لگا تم غلام بننے کے لائق نہیں ہو، تمہیں تو غلام سے آزادی ہونی چاہیے. تو آپ کو کیا کر دیا؟ غلام سے، اپنی غلامی سے آزادی ملی، اور پھر آپ نے آزادانہ زندگی گزاری. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت اور بصیرت اور سمجھداری عطا فرمائی. یہ جو سمجھداری ہے نا، عقل، سمجھ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ بھی سمجھدار ہوشیار لوگ بہت ہوں گے، اور ہے ایک سے ایک جینیس آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کو دین کی سمجھ ہو
اس کو دین کا پتہ ہو، یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے. بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے، لیکن دین کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. نماز زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے. نماز، روزہ رکھنا ان کی زندگی میں نہیں ہے. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ان کی زندگی میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. اصل سمجھداری کیا ہے کہ آدمی کو دین پر عمل کی توفیق مل جائے. دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں، صحابہ کیا ہوتے ہیں، احادیث کسے کہتے ہیں، آیات قرآنیہ کسے کہتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اذان کی آواز سنی، ایک آدمی جس کو دین کی سمجھ ہے وہ مسجد کی طرف آ گیا. یہ اللہ نے سمجھ عطا فرمائی. تو یہ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت اور سمجھداری عطا فرمائی. یہ جو سمجھداری دین پر عمل کی توفیق ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ اللہ عطا فرماتے ہیں. ہاں، یہ اللہ کی دین ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ اللہ پاک اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں. ایک آدمی بڑا دیندار، کوئی چیز اللہ کو ایسی بری لگ جاتی ہے کہ وہی دیندار آدمی وہ بہت دین سے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ صف اول کا وہ مسجد کی گلی میں پھر نہیں آتا. اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی چیزوں پہ. تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی. لقمان کو کیا کرنا چاہیے؟ انشکر للہ، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، کبھی میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ میں نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھی، میں نے کبھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ یا اللہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے پڑھائی، آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. میں آپ کا اللہ کا شکر ادا کر. اچھا، شکر ادا کرنے کا فائدہ بندے کو ہوگا یا اللہ کو ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. نعمت چھن جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. نعمت میں اضافہ ہوگا، فائدہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. تو ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، کسی نے آ کر یہ کہا کہ آپ کا ایک لڑکا وہ اونچائی سے گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے جب یہ جملہ سنا، یہ بات سنی، آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حالت میں. تو سامنے بیٹھے لوگ حیران ہو گئے، ادھر بچے کا انتقال ہو گیا اور آپ کہہ رہے الحمدللہ علی کل حال. تو آپ نے یہ جو جملہ فرمایا لقد اخذت واحدا ولكن ابقيت جماعتا. آپ نے اللہ ایک ہی لیا ہے نا، پورا گھر تو ہے نا موجود. اگر آپ چاہتے ایک ہی جھٹکے میں پورا گھر چلا جاتا، میں کیا کر لیتا. تو جو چلے جاتا ہے انسان، اس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اتنے کا نقصان ہو گیا، یہ چیز میری نقصان. کتنی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس پر نگاہ ہی نہیں ہوتی. بھائی سر میں ہی درد ہے نا، ایک بخاری چڑھا ہے نا، ہاتھ، پاؤں، دماغ، زبان، دیگر اعضاء تو صحیح ہے نا. ایک گاڑی کا نقصان ہوا نا، چھت تو ہے نا رہنے کے لیے، کھانا پینا تو ہے نا، اور معاملہ تو صحیح چل رہا ہے. ساری نعمتوں کو ایک طرف کر کے اس کی فکر ہو جاتی ہے اور اس پر وہ ناشکری کی کلمات کے علمان الحفیظ. تو فرمایا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب انہوں نے جو اپنے بچوں کو نصیحت کی، اپنی اولاد کو جو نصیحت کی، ایک وقت تھا والد، دادا، دادی جب رات ہو جاتی تھی تو بچے ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، بڑے نصیحت کرتے تھے، بچے اس نصیحتوں کو سنا کرتے تھے. آج بچے بھی موبائل کی اسکرین میں ہیں اور بڑے بھی پوچھ کر یہ بتاؤ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ بھی موبائل فون کی اسکرین پر ہے. سب مصروف ہیں. نصیحت، اولاد کو نصیحت کرنا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. جو سب سے پہلی نصیحت کی نا، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. جب لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بچے کو، یا بنیا، ایک پیارے بیٹے، ہمیشہ اولاد سے نا عزت سے بات کرے، اولاد سے عزت سے بات کی جائے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ہماری جگہ بنے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو جس کو سلام کیا جاتا ہے نا اس کے دل میں جگہ بنتی ہے کہ اس سے مجھے سلام کیا. نمبر 2، جب کوئی آدمی مجلس کے اندر آئے نا اس کو جگہ دینی چاہیے.
جگہ دینی چاہیے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کوئی بیان چل رہا ہو, جگہ دینے کے اندر سارا ہبڑ دھبڑ مارا, یہاں بیٹھ جاؤ جی, یہاں بیٹھ جاؤ, بیان گیا وہ جگہ ہی مل گئی. جگہ کس لیے دی جا رہی تھی؟ اللہ اور دین کی بات سننے کے لیے. سب دھڑم بڑا معاملہ ہو گیا. تو جب مجلس کے اندر کوئی آئے تو اس کے آنے کے بعد اس کو جگہ دینی چاہیے. اس سے بھی دل میں جگہ بنتی ہے کہ دیکھو اس نے میرے لیے جگہ بنائی. اور نمبر 3, اچھے القابات سے پکارنا, اچھے نام سے پکارنا. اچھے نام سے پکارنے سے بھی دل میں کیا ہوتی ہے؟ جگہ بنتی ہے. تو جب بھی اولاد کو بلائے, کیسے کہا؟ یا بنیا, اے میرے بچے, اے میرے پیارے بیٹے. فرمایا سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ, عقیدہ مضبوط کرو. اولاد کا عقیدہ مضبوط کرنا, مضبوط ہونا, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ میری اولاد کا عقیدہ تو کہیں خراب نہیں ہو رہا. اس پر نگاہ, گہری نگاہ ہو, اس پر گہری نگاہ ہو کہ میرے بچے کا عقیدہ کیا ہے, وہ اللہ کو کیا مانتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے, اس کا صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے, وہ قرآن کو حدیث کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, دین کا کون سا کام ایسا ہے کہ جس کام کو واقعی وہ کام بھی سمجھتا ہے. عقیدہ درست کرنا کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. دیکھو میرے بیٹے, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک ہے نا, یہ بڑا ظلم ہے. اور کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. کوئی آدمی اگر عقیدے کے اعتبار سے خراب ہے نا تو وہ اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے. تو پہلی نصیحت یہ فرمائی. دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بچے, کوئی بھی چیز اللہ سے گم نہیں ہو سکتی. ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. فرمایا کوئی چیز وہ پہاڑ کی چٹان کے اندر ہو یا کوئی بھی چیز زمین اور آسمان کے اندر کسی بھی کنارے میں پڑی ہو, اللہ سب کو حاضر کر دیں گے. اللہ اگر میرے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوگی نا, وہ کسی چٹان کے نیچے بھی ہونا, اللہ پاک اس چیز کو میرے سامنے میرے پاس لے آئیں گے. اگر میری رزق اور روزی اللہ پاک نے لکھی ہوگی نا, وہ کہیں بھی ہوگی, اللہ پاک اس کو میرے منہ میں لا کے رکھ دیں گے. اور کوئی بھی چیز ایسی ہوگی کہ جو میرے مقدر میں نہیں ہوگی نا, میری جیب میں رکھی ہوئی ہوگی, میں منہ تک نہیں لے کے جا سکوں گا. بس جو مقدر کا ہوگا اللہ تم تک پہنچا دیں گے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے, یہ اعتراض کرتے تھے نا, جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد جو نا ہمارا جسم سارا منتشر ہو جائے گا, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. کیسے کھڑا ہوگا؟ فرما دیا تمہارے جسم کے اجزاء تتر بتر ہو جائیں, کوئی کہیں کسی پہاڑ کے نیچے, کوئی کسی سمندر کے اندر, کوئی کہیں پڑا ہو, اللہ سب کو لے آئیں گے, سب کو لے آئیں گے. تو اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی, دیکھو اللہ سے تم گم نہیں ہو سکتے, اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے, اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو سیدھے سیدھے چلو. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, انسان کچھ کرتا ہے سیدھا رہتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے سیدھا رہتا ہے, سیدھا رہتا ہے. تو دوسری نصیحت یہ فرمائی. تیسری نصیحت جو فرمائی, فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ. کیا کرو؟ بچہ اسکول نہیں گیا, پریشان ہے, بچہ اسکول نہیں جا رہا, کسی پیپر میں نمبر کم آ گئے, پریشان ہے, بچے کے نمبر کم آ گئے, لیکن بچہ مسلسل نماز کو ترک کرتا ہے, فکر ہی نہیں. بچوں کو, اولاد کو نماز کی تلقین کرنا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بچے نمازی ہو جائیں یہ ہمارے امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے, میری بچیاں, میری گھر کی مسئولات نمازی بن جائیں. تو تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا یا بنیا, اے بیٹا, اقیم الصلاۃ, نماز کا اہتمام کیا کرو, اور وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تبلیغ سے جڑو, دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ, اچھائی کی باتیں کیا کرو. لازمی بات ہے جب میں اچھائی کی بات آپ سے کروں گا تو میں بھی اچھا ہوں گا نا, مجھے بھی اچھا ہونا پڑے گا. میں برائی سے آپ کو روکوں گا تو لازمی بات ہے مجھے بھی رکنا پڑے گا. یہ ایسا آسان سا نسخہ ہے نیک بننے کا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو, اچھائی کی دعوت دو, برائی سے روکو, تم خود بخود کیا ہو جاؤ گے؟ اچھے بن جاؤ گے, برائی سے بچ جاؤ گے. تو تیسری نصیحت جو فرمائی,
کیا فرمایا؟ چوتھی نصیحت فرمایا کہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرو، برائی سے لوگوں کو روکا کرو۔ پانچویں نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر کبھی مشکل مشقت آ جائے نا تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ بے صبری پھیلی ہوئی ہے، بے صبری پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی، کیا ہوئی جی؟ طلاق ہو رہی ہے۔ طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ طلاق کیوں ہو رہی ہے جی؟ مجھے اپنے ساس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ساس نے یہ جملہ کہا، میں نے رہنا ہی نہیں ہے ساتھ، میں نے رہنا ہی نہیں ہے۔ شوہر نے ایک جملہ کہہ دیا، میں نے رہنا ہی نہیں ہے ساتھ۔ بیوی نے فلاں بات کہہ دی، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ بے صبری، رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ بھائی نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا بھائی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں اس کی شکل پوری زندگی نہیں دیکھوں گا۔ صبر نہیں ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا۔ اپنے سگے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، سگے باپ کو۔ والد صاحب نے مجھے اس موقع پہ یہ بات کہی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اپنے باپ سے نہیں ملوں گا۔ برداشت ہی نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر کبھی بھی حالات آ جائیں صبر کرو۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ جو صبر کرنا ہے نا، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، عام بندے کا کام نہیں، بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو کیا فرمائی نصیحت؟ کیا فرمائی کہ صبر کیا کرو جب بھی حالات آ جائیں۔ اور اس کے بعد نصیحت فرمائی، اگلی نصیحت فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے ساتھ تکبر کا معاملہ نہیں کیا کرو، تکبر نہیں کیا کرو۔ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، انسان کو کیڑے مکوڑے نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی جب تھوڑا سا اوپر ہو جائے نا، کوئی آدمی ٹرالر پہ بیٹھا ہو نا، بڑا ٹرالر چلا رہا ہو، موٹر سائیکل والے کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھو بھائی۔ کوئی آدمی اونچے عہدے پہ چلے جائے نا، تو کام کرنے والے جو غریب طبقہ ہے نا، اس کو بھی انسان سمجھو، اس کو بھی انسان سمجھے۔ یہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی متکبر آدمی، جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیا نصیحت فرمائی اپنی اولاد کو کہ دیکھو تکبر مت کیا کرو، اور فرمایا ہاں ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ وہ ہٹو بچوں کا شور، وہ پوں پوں پاپا، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کام نہیں کرو۔ بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ اس طریقے سے چلا کرو۔ آج کل تو آدمی کا داخل ہو جانا بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی چیز آئی ہے، وہ داخل اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی چیز آئی ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تکبر کا ہونا، اکڑ کر چلنا، یہ سب نکل جاتا ہے جب انسان بستر پہ آ جاتا ہے نا، وہ سارے شور شرابے سب ختم، انسان سیدھا ہو جاتا ہے بالکل۔ یہ عزت یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے اس عزت کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے، اللہ پاک نے یہ طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ عزت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم لوگوں کو عزت دینا شروع کریں، ہم لوگوں کو عزت دینا شروع کریں۔ تو کیا فرمایا کہ نہ تکبر کیا کرو اور نہ ہی جو ہے وہ زمین پر اکڑ کے چلا کرو۔ آخری جو نصیحت فرمائی، فرمایا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیما رکھا کرو۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیختے بہت ہیں، چیختے ہیں۔ کسی کو بلانا ہوتا ہے نا، وہ نیچے سے آواز لگاتے ہیں اوپر کی طرف، پورا محلہ، یہ اچھی چیز ہے۔ کسی کو بلانا ہوتا ہے نیچے سے اوپر آواز لگاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بغیر سنتے نہیں ہیں۔ یار آپ ایک گھنٹی لگاؤ نا، ایک 500 روپے کا خرچہ ہے نا، یہ تہذیب اور تمدن کو قائم رکھنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ایک بیل لگاؤ، لوگ آئیں گے اس بیل کو بجا کے آپ، لیکن چیخنا اور دھاڑنا، بعض گھروں سے اتنی تیز سے چیخنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ چیخنا، یہ دھاڑنا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں، بعض لوگ اپنی بات کرنے میں چیختے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں چیخنے سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ بھول ہے ان کی۔ فرمایا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو کیا رکھا کرو، ذرا پست رکھا کرو۔ ایسے بھی پست نہ ہو کہ آدمی کو پوچھنا پڑے جی کیا کہہ رہے ہیں، اور اتنی بھی تیز نہ ہو کہ آدمی کہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے بات کریں۔ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجمع سے بات کر رہے ہیں تو بھی کھڑے ہو کے بات کریں، مجھ سے بات کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، مجھ تک آپ کی آواز آ جائے گی، تھوڑی آواز ہلکی کر لیں۔ ان انکر الاصوات
لصوت الحمیر، فرمایا کہ آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز کس کی ہے؟ گدھی کی آواز ہلکی ہوتی تیز ہوتی ہے؟ پوری گلی والے سن لیتے ہیں، پوری گلی والے سن لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اونچا بولنا یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ جانوروں کی. اور جانوروں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ تو لہذا اللہ نے کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا. تو انسانوں والے کام جو ہے نا وہ ہمیں کرنے چاہیے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ 8 نصیحتیں فرمائی ہیں. نمبر 1 شرک نہ کرنا. نمبر 2 کچھ بھی کر لو اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ کے سامنے رہو گے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ پر. نمبر 3 نماز کی پابندی کیا کرو. نمبر 4 امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو. نمبر 5 کبھی مشکلات آ جائے تو صبر کر لیا کرو. اور نمبر 6 تکبر نہ کرو. اور نمبر 7 زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو. اور نمبر 8 اپنی آواز کو پس رکھا کرو. کتنی قیمتی باتیں. ایک معاشرے میں رہنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بہترین نسخے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے. بچوں کو نصیحت کرنے، کیا نصیحت کریں بچوں؟ کیا نصیحت کریں؟ وہ نصیحت کریں جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہیں. یہ 8 نصیحتیں اگر ہم اپنے گھر میں کر لیں گے نا انشاءاللہ اور اخلاص کے ساتھ. نہ کیسے ذکر کیا؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے. کسی کو تانا دے کے بات کر لینے سے کبھی بھی وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کو وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا. انسان اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو عزت دے کر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کی کیفیت بدلے گی. اور گھر میں جو ہماری اولادیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، تو انشاءاللہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.